السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے جی معزز سامعین، امید ہے جی تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی کہانی اس حوالے سے کہ ایک میرے دوست ہیں، ان کے پاس بکریاں ہیں، ناچی بکریاں جو ملتان سائڈ کی ہیں۔ 3 ان کے پاس بکریاں تھیں اور تینوں ہی پریگننٹ تھیں اور آخری مہینہ تھا ان کا۔ تو اچانک سے ایک دن ان کا فون آیا کہ یار بکریوں کو نا PPR ہو گیا۔ تو میں نے جب ان کو PPR کا علاج بتایا، میں نے ان کو احتیاط بھی بتائی کہ جانور آپ کے جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں اور آخری منتھ میں ہیں، تو آپ نے 1-2 احتیاط تھی وہ بھی کرنی۔ آلریڈی جو PPR والی بیماری کے علاج میں یہ ساری باتیں ڈسکس کر چکا ہوں۔ کہانی بتانے کا تھوڑا سا مطلب یہی ہے کہ کس طرح ایک غلط فہمی جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تو PPR کا میں نے علاج بتایا، تو اچانک سے تیسرے چوتھے دن مجھے خیال آیا کہ میں اس سے یہ تو پوچھوں کہ جانوروں کو کیا مسئلہ ہے جو اس نے PPR کہہ دیا۔ تو اس نے سادہ سا مجھے یہ بتایا کہ جانوروں کے منہ میں چھالے ہیں، اور جب مزید اس سے میں نے پوچھا ڈیٹیل اس کے لیے، تو اس نے یہی بتایا کہ جو کڑوی چیزیں ہیں جانوروں کے چڈے ہوانے بنانے کے لیے، وہ میں آخری مہینہ تھا تو استعمال کروا رہا ہوں ان کو، تو منہ میں چھالے بن گئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے گرم پانی میں کچھ وہ اس طرح کا مواد ڈال کے جانوروں کو پلایا، تو وہ گرم پانی کی وجہ سے جانوروں کے منہ میں تھوڑے سے چھالے بن گئے جل کے، اور آلریڈی وہ کھٹی اور ترش چیزیں کھلا رہا تھا جو کہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن وہ پانی زیادہ گرم تھا تو اس وجہ سے ان کا منہ جلا اور چھالے بن گئے۔ تو اس نے اسی چیز کو PPR سمجھا اور پھر جانوروں کا PPR کا علاج کرنے لگ گیا۔ شکر الحمدللہ یہ کہ اس کا جانوروں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، حالانکہ PPR کے علاج میں جو جانور مطلب زیادہ اس کا اٹیک ہو وہ بچے گرا دیتے ہیں، اور اس کے علاج سے ہی بچے گرا دیتے ہیں، کیونکہ سخت انجیکشن ہوتے ہیں وہ لگانے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک یہ ٹاپک ہے سوتک والا۔ سوتک میں، عام بخار میں اور PPR میں کیا فرق ہے، اور باقی بھی بہت سی بیماریاں سے ملتی جلتی ہیں۔ لوگ سوتک کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، اور 2-2 مہینے وہ جانور نیچے پڑے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں لیکن اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو پاتے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کا نا علاج ہونا، ان کا جو ہے ایگزیکٹ جو وہ ڈیٹیل جو ہے وہ لوگ سمجھاتے ہی نہیں ہیں دوسرے بندے کو، تاکہ ان کو جو ہے مؤثر علاج بتایا جا سکے۔ سوتک اور عام بخار میں یہی فرق ہے کہ عام بخار میں جانوروں کو لوز موشن ہو جائیں گے اور ان کو بخار رہے گا اور ٹمپریچر ان کا ہائی رہے گا۔ PPR میں منہ میں چھالے ہوں گے، لوز موشن ہوں گے اور ساتھ میں بخار رہے گا۔ ابھی جو سوتک ہے اس کے جو ارلی سمپٹمز ہیں نا، جو اس کی پہلی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا جانور بیٹھ جاتا ہے پاؤں پہ اور کھڑا نہیں ہو پاتا۔ اس کے 2 پیریڈ ہیں۔ بڑے جانوروں میں بچے دینے سے 25 دن پہلے یہ بیماری اس کا اٹیک ہوتا ہے، اور جانوروں کے بچے دینے کے بعد، کیونکہ اس دوران جب جانور کے بولی بن رہی ہوتی ہے ہوانے میں، تو اس دوران جانوروں کو ہائی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ اگر ان کو زیادہ کیلشیم نہ دیا جائے روٹین سے ہٹ کے، تو جانوروں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان میں کیلشیم کی جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے، تو سوتک صرف اور صرف اسی کا نام ہے کہ جب ان میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے، اور بعد میں جانوروں نے دودھ زیادہ دینا ہوتا ہے بچے دینے کے فوراً بعد، تو اس دوران بھی جانوروں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے پاؤں پہ، اوپر اٹھ نہیں سکتے، اور تھوڑا سا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس میں جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جانور آپ کی جو بکری ہے اس میں جو پیریڈ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ آخری بچے دینے سے 15 دن پہلے، کیونکہ اس دوران جانوروں نے بولی بنانی ہوتی ہے، اور یہ عموماً جو ہائی ملک کیپیسٹی والے جانور ہوتے ہیں جنہوں نے زیادہ دودھ دینا ہوتا ہے، یہ انہی میں مسئلہ آتا ہے۔ باقی جانوروں میں یہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نارمل روٹین کا آپ کیلشیم ان کو کھلاتے رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ان جانوروں کو روٹین سے ہٹ کے تھوڑا زیادہ کیلشیم دینا ہوتا ہے اس دوران۔ اور بکری کے جو 6 سے 8 ہفتے بچے دینے کے بعد ہوتے ہیں، 1.5 سے 2 مہینہ، اسی دوران بکری نے اپنا 70% دودھ جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اس لیکٹیشن کا۔ تو اس دوران پھر اس کو خدشہ ہوتا ہے یہ جو 1.5 مہینہ بعد بچے دینے کی اور 15 دن پہلے، تو اس دوران آپ نے کیلشیم جو ہے اس کی مقدار زیادہ رکھنی ہے۔ ویسے بھی کیلشیم اگر دودھ میں آتا رہے گا زیادہ تو بچے کی گروتھ کے لیے وہ بڑا زبردست ہوگا۔ تو سوتک میں یہی ہوتا ہے کہ جانور پہلے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا اور بیٹھ جاتا ہے، کھاتا پیتا وہ ٹھیک ہے، ٹمپریچر اس کا تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے، اور اس کو قبض ہوتی ہے، اور وہ قبض کوئی شدید قسم کی نہیں ہوتی، تھوڑی قبض ہوتی ہے، لیکن جب وہ مینگنیاں کرتا ہے، مینگنیاں بہت گرم ہوتی ہیں، اور ان مینگنیوں کے ساتھ ایک مادہ سا چپٹا ہوا ہوتا ہے جو ایک لیس دار مادہ ہے۔ جس طرح جب جانور ہیٹ سائیکل پہ ہوتا ہے تو چھوٹے پیشاب والی جگہ سے ایک مادہ نکلتا ہے، اسی طرح بڑے پیشاب
کہ راستے جانوروں کی مینگنیوں کے ساتھ یہ مادہ سا جو ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے جو ہے نا ارلی سمپٹمز. اس کے بعد جانور کے اگر زیادہ اٹیک ہو جائے تو جانور کے منہ سے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے اور جانور منہ جو ہے ایک اپنے پیٹ کی طرف پہ پسلیوں کے ساتھ لگا کے بیٹھا رہتا ہے اور کھانا پینا چھوڑتا ہے. جو ارلی سمپٹمز ہیں صرف 2 دن آپ نے اگر اس کو انجیکشن لگا دینا نا AD3 کا 5 cc AD3E کا جو انجیکشن ہے وہ آپ نے لگانا ہے. اور کیلشیم جب آپ کسی ویٹرنری اسٹور پہ جا کے کیلشیم کا کوئی انجیکشن مانگیں گے تو 10-12 قسم کے انجیکشن ہیں, 10-12 ناموں سے وہ انجیکشن آتے ہیں. تو آپ کو وہ کوئی نہ کوئی جب کیلشیم کا انجیکشن دیں گے تو 5 cc وہ انجیکشن آپ نے لگانا ہے اور ساتھ میں 5 cc آپ نے AD3E کا انجیکشن لگاتے رہنا ہے. صرف 2 یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو جانور ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ نے جانور اگر اس نے بچے دیے ہوئے ہیں اور اس پہ اٹیک ہو گیا تو آپ نے نمک لینا ہے 20 گرام نہیں 200 گرام نمک آپ نے لینا ہے. اس کو آدھے kg پانی میں حل کرنا ہے اور حل کرنے کے بعد آپ نے جانور کو پلا دینا ہے. یاد رکھیں کہ جب جانور پریگننٹ ہو, آخری دنوں میں ہو اور پھر جانور بیٹھ جائے تو تب آپ نے یہ نمک والا فارمولہ نہیں اپنانا, کیونکہ اس سے پھر چڈے میں انتہا درجے کی جو ہے سوزش آ جائے گی نمک سے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نمک اور میٹھا آخری جو مہینہ ہوتا ہے اس میں نہیں دینا جانوروں کو, ادروائز جانوروں کے تھنوں میں ہوا ڈلے گی, بہت زیادہ سوزش آ جائے گی. تو آپ نے اگر وہ بچے دینے کے بعد کا مسئلہ ہوا یہ سوتک والا تو آپ نے پھر اس کو یہ نمک والا فارمولہ دینا ہے. تو انشاءاللہ 2 دنوں میں ہی آپ کا جانور جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور کھانے لگ جائے گا. تو اس کے بعد پھر آپ کیلشیم جو ہے وہ لگاتے رہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. جزاک اللہ الخیر.